قبروں کی وراثت۔ ہر سال 22 دسمبر کی رات سب سے طویل ہوتی ہے اور دن کا دورانیہ مختصر ترین ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ ہمارے لیے 15 دسمبر کی رات قیامت خیز تھی، اتنی لمبی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، کیونکہ ہم اپنی جان سے پیاری والدہ ماجدہ کو اپنے آبائی گاؤں کے قبرستان میں من و مٹی کے حوالے کر آئے تھے، اور ہمارا گھر ایک اجڑے ہوئے گلشن کا سما پیش کر رہا تھا۔ چاروں سو ویرانی اور وحشت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ہمارے لیے زندگی کی تمام رونائیاں بے معنی ہو چکی تھی۔ غم شب فراق کے شعر و سخن کی حد تک تو اندازہ تھا، مگر اس رات جب عملی طور پر اسے جھیلا تو معلوم ہوا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے، اس کی کاٹ کتنی اذیت ناک ہوتی ہے اور انتہائی خوفناک بھی۔ رات بھر امی جان کے ساتھ گزرا ایک ایک پل بار بار یاد آ رہا تھا، ان کی محبت، شفقت، قربانیوں اور یادوں نے اپنے حصار میں جگڑ رکھا تھا۔ صبح سویرے نماز کی ادائیگی شروع کی تو پھر ان کی عبادات کا سلسلہ یاد آیا جو تہجد سے لے کے اشراق تک محیط تھا۔ میں نے نماز کے بعد قرآن پاک اٹھایا اور قبرستان پہنچ گیا اور ان کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ محض چند آیات کریمہ کی تلاوت کی تو آنسوؤں نے آنکھیں مونڈ ڈالی اور قرآن کریم کے اوراق بھیگنا شروع ہو گئے۔ یہ سوچ کر لرز جاتا کہ کیسے ہمارے جان سے پیارے ہنستے بستے گرانوں کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر قبرستانوں کے ویرانوں میں آسودہ خاک ہو جاتے ہیں اور ہماری دنیا اجاڑ دیتے ہیں۔ روشنیوں اور رعنائیوں سے لبریز دنیا اور اس کی تمام دلکشی اور رشتوں کی جاذبیت سے بیگانہ ہو کر قبرستان کی وحشت ناک ماحول میں اپنا بسیرا کر دیتے ہیں۔ میں یہ بھی سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہماری ماں جی نے یہ رات کیسے ہمارے بغیر قبر کی تنہائیوں میں گزاری ہوگی، اور ان کے بغیر جو ہم پر گزر رہی تھی، کیا انہیں اس کا کوئی ادراک، کوئی خبر یا احساس تھا کہ نہیں؟ بس ان سب جذباتی خیالات اور بے معنی سے سوالات نے مجھے پورے انماق سے قرآن کریم کی تلاوت سے محروم کر دیا۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ کریم کے فیصلے تو اٹل ہیں اور ہم محض ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جو کہ ہمارے بس میں ہے۔ جانے والوں کے غم کو سینے سے لگائے رکھنا اور ان کے ساتھ وابستہ حسین یادوں کو جرمٹ میں خود کو بے خود کیے رکھنا ان کی قبر کو روشنیوں سے بڑھا سکتا اور نہ ہی ان کے لیے توشہ آخرت بن سکتا ہے، بلکہ بطور اولاد ہمارے نیک اعمال اور خیر کی خیرات ہی ان کے لیے باعث رحمت بن سکتی ہے۔ دیگر قبرستانوں کی طرح ہمارے گاؤں کا قبرستان بھی وحشت اور ویرانیوں کی عملی تصویر ہے، کیونکہ شہر خموشہ میں سپرد خاک ہو جانے والے ہمیشہ کے لیے بلا دیے جاتے ہیں اور ہم صرف ان کی زمینوں، جائیداد اور بینک بیلنس کے ورثہ کو تقسیم کر کے اپنی زندگی میں مزید آسودگیاں یقینی بنانے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ کے سرانے بیٹھے میں نے یہ سب کچھ سوچنا شروع کیا تو لرز کر رہ گیا۔ میں نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مختلف ہوگا، کچھ ایسا جو شاید بہت کم ہوا ہوگا۔ میں نے فوراً اپنے پاس کھڑے قبرستان کے مجاور سے کہا کہ وہ قبرستان کے اس حصے کو جہاں ہمارے والدین کے دونوں خاندانوں کے آباء و اجداد کے علاوہ لگ بھگ 100 مرحومین آسودہ خاک ہیں اور جو کم و بیش 40 کنال پر محیط ہے، اس کی ویرانی کو ختم کرنے کا اہتمام کرے۔ اس کے قریب سے گزرنے والے نالے کو گرا دیا، تازہ مٹی ڈال کر اس حصے میں موجودہ تمام جڑی بوٹیاں، خضر و گھاس کا صفایا کیا جائے تاکہ چار دیواری کی تعمیر شروع کی جا سکے اور اس کے لیے مستری مزدور کا بندوبست فوری طور پر ممکن بنایا جا سکے۔ میں نے انہیں ایک معروف ٹھیکیدار کو فوری وہاں بلانے کا کہا تاکہ میں اس کو اس سارے پروجیکٹ کی تفصیل سے آگاہ کر سکوں۔ میرے ذہن میں ایک خوبصورت بیوٹیکل گارڈن کا نقشہ ابھر آیا جس میں سایہ دار درخت بھی ہوں گے اور پھلدار درخت بھی۔ اس کے علاوہ اس میں سدا بہار گلاب کی تمام قسموں کے علاوہ خوشبودار پھولوں کی مختلف انواع اقسام کے پودے بھی لگائے جائیں گے۔ گلاب کی پتیاں قبروں پر ڈالی بھی جائیں تو محض ایک دن بعد مرجھا جاتی ہیں، تو کیوں نہ ایسا انتظام کیا جائے جس میں سال بھر ہر موسم میں مختلف رنگوں خوشبو کے پھول کھلے رہیں، جن کی موجودگی سے پورا قبرستان ہمہ وقت خوشبو سے معطر رہے۔ اسی طرح چار دیواری اور گیٹ کی موجودگی میں ان پودوں کی افزائش اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی یقینی بنائی جائے گی۔ مزید برآں یہاں ایک ٹاور لائٹ بھی نصب کی جائے گی جس کی چاروں طرف کمکمیں موجود ہوگی، جو کم و بیش 1 کلومیٹر تک روشنی پھیلا کر قبرستان کی وحشت کے خاتمے کا سبب بنے گی۔ اس کے علاوہ ایک مسجد بھی تعمیر کی جائے گی جہاں 5 وقت اذان اور باجماعت نماز کے لیے امام صاحب موجود ہوں گے۔
جو نماز فجر کے بعد مقامی آبادی کے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں گے۔ گزشتہ برس قبرستان میں ایک وسیع و عریض جنازگاہ کی تعمیر کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، جس کی نگرانی خود والدہ ماجدہ نے کی تھی، اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا خطیر حصہ بھی انہوں نے ادا کیا تھا۔ یوں امام صاحب کی موجودگی سے جنازگاہ کی دیکھ بھال بھی مستقل بنیادوں پر یقینی ہو جائے گی۔ ان تمام انتظامات کو یقینی بنانے کے پیچھے میری یہ سوچ کار فرما تھی کہ امی جان کی آخری آرام گاہ بھی اس قدر کشادہ، صاف شفاف، خوبصورت اور رنگ و خوشبو سے عبارت بنا دی جائے، جس طرح کا وہ گھر ہمارے لیے چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ میں تلاوت قرآن کریم کے بعد قبرستان سے گھر روانہ ہونے لگا تو ٹھیکیدار صاحب بھی پہنچ چکے تھے۔ جیسے میں نے پوری تفصیل سے تمام امور کے متعلق بریفنگ دی اور اسے ٹارگٹ دیا، اور اگلی صبح میرے وہاں تلاوت کے لیے پہنچنے سے پہلے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی جائے اور موقع پر کام شروع کیا جا چکا ہو۔ اگلی صبح میں قبرستان پہنچا تو قبرستان کے اس حصے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، اینٹیں، ریت، بجری بھی پہنچ چکی تھی۔ گاؤں میں میرے لگ بھگ 10 دنوں کے قیام کے دوران 4 دیواری کا جو کام شروع ہو چکا تھا وہ اب مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گیٹ بھی نصب ہو چکا تھا۔ لینڈ سکیڈنگ کے لیے فیصل آباد سے ایک انجینئر دوست نے وزٹ کر کے پورا نقشہ بنا لیا ہے، اور موسم کے سازگار ہوتے ہی پودوں اور پھولوں کو لگانے کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سولر واٹر پمپ کے ساتھ سولر ٹاور لائٹ بھی نصب کر دی جائے گی۔ مسجد کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے، جو فروری کے آخر میں مکمل کر دی جائے گی۔ یوں قبرستان کی وحشت اور ویرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور یہاں سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں رنگ و خوشبو کے ڈیرے ہوں گے۔ مسجد میں نماز اور قرآن کریم کی تعلیم اور تلاوت کا اہتمام ہوگا، جو صدقہ جاریہ ہے، اور جس سے ہمارے والدین کے ایصال ثواب کا بندوبست ہوگا، کیونکہ ذکر الہی ہی ہم سب کے لیے توشہ آخرت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ بطور اولاد ہم اپنے مرحومین کی صرف جائیداد اور زمین کے وارث ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی قبروں کی وراثت بھی ہمیں ملتی ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے بچھڑ جانے والے جان سے پیاروں کی شخصیت و قرار، اقوال، اقتدار اور درخشندہ روایات سے وفا شاعری بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہم کبھی کبھار گلاب کی چند پتیاں ڈال کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے قبروں کی وراثت کا حق ادا کر دیا،